بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات قال لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موطان وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك عدبا وأخفهم في الله۔ یہ وہی حدیث ہے جو میں نے گزشتہ اتوار کے درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وصیتیں فرمائی۔ ان 10 وصیتوں میں سے 5 وصیتوں کا بیان گزشتہ درس میں ہو چکا تھا، اب بقیہ 5 ملاحظہ فرمائیں۔ ان 10 وصیتوں میں سے 6ٹھی وصیت یہ فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اے معاذ اپنے آپ کو جنگ میں بھاگنے سے بچانا، میدان جنگ سے کبھی بھاگنا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 7 کبیرے گناہ بیان فرمائے ہیں، ان 7 میں سے ایک جنگ سے بھاگنے کو بیان فرمایا کہ جنگ سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جنگ سے نہ بھاگنا یہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے والا عمل ہے، اللہ پاک کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کے لشکر کی شکست ہو رہی ہو اور مجاہدین بھاگ رہے ہوں، اس دوران اگر کوئی مجاہد میرے ڈر کی وجہ سے اور میرے انعامات کی خواہش کی وجہ سے میدان جنگ میں دوبارہ واپس ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خون بہایا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا رب ذوالجلال اپنے اس بندے پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو تو صحیح، رجع رغبتاً فیما عندی، یہ بھاگنے کے بعد میرے پاس جو اس کے لیے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا شوق رکھتے ہوئے واپس ہوا ہے، اور بھاگنے کے گناہ پر جو میرے ہاں سزا رکھی ہے اس سزا سے بچنے کے لیے میدان جہاد میں دوبارہ واپس ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کا خون بہایا گیا ہے۔ فرشتوں دیکھو تو صحیح میرا کیسا یہ عظیم بندہ ہے۔ تو اللہ پاک ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں جو میدان جہاد میں ثابت قدم رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ احد میں کچھ مسلمان بھاگنے لگے، اگرچہ رب ذوالجلال نے قرآن میں ان کے لیے اعلان فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان بھاگنے والوں کو معاف کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، میرے اور آپ کے گناہ کے معافی کے لیے کبھی سرٹیفکیٹ نہیں آئے گا اللہ کی طرف سے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا،
صحابہ کرام سے اگر گناہ ہوا تو رب ذوالجلال نے قرآن میں ایسی لکھت بھیج دی جو قیامت تک محفوظ رہے گی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جب غزوہ احد کے دوران کچھ لوگ بھاگ رہے تھے تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے رب ذوالجلال سے عرض کی، اے میرے مولا، یہ لوگ جو کر رہے ہیں میں ان کے اس عمل سے بیزار ہوں، اللہ میں تو تب تک میدان جہاد سے نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ جان آپ کے نام پر دے دوں۔ یوں لڑتے رہے۔ اس کے سامنے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، تو حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے، اے سعد، الجنہ الجنہ ورب انس بن نضر، او بھائی جنت جنت، مجھے انس بن نضر کے رب کی قسم، اپنے لیے کہا، مجھے انس بن نضر کے رب کی قسم، انی لاجد ریحھا من احد، مجھے جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے محسوس ہو رہی ہے۔ اور یوں کہہ کر کے لڑتا رہا، بالآخر شہید ہو گئے۔ تو رب ذوالجلال کو اپنے وہ بندے بڑے پسند ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا کبھی میدان جنگ سے نہیں بھاگنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگر کہ لوگ مر رہے ہوں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر شہید ہو جاؤ گے تو میرے پاس آ جاؤ گے، جنت کی نعمتوں میں آ جاؤ گے، تمہارا کیا بگڑے گا، اس لیے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتویں وصیت، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اگر کسی علاقے کے اندر موت عام ہو جائے، بہت سارے لوگ آپ کے سامنے مر رہے ہوں، کوئی وبا عام ہو جائے طاعون کی صورت میں یا آج کل کے زمانے میں کرونا کی صورت میں، تو فرمایا بھاگنا نہیں، کیونکہ بھاگنا آپ کو نفع تھوڑی دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، وہ موت ضرور آپ کے ساتھ ملاقات کرے گی۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم لوہے کے کوٹوں میں ہوں گے پھر بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے، اسرائیل وہیں پر بھی تمہارے پاس آ جائے گا۔ اگر دریاؤں کی طرف بھاگ جاؤ گے، جہاں پر بھاگو گے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تمہیں چھوڑے گی نہیں، موت تو ہر حال میں تمہارے پاس آ جائے گا۔ لہذا جب کسی علاقے کے اندر کسی وبا کی وجہ سے موت واقع ہو رہی ہو تو فرمایا بھاگنا نہیں، کیونکہ موت آئے گی تو اللہ کے حکم سے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا جو سنن ابی داؤد میں ہے، لا عدوا، او بھائی ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح اونٹوں میں اگر کوئی خارشی اونٹ لاتے ہیں تو ہمارا تجربہ ہے اس خارشی اونٹ کی وجہ سے صحیح اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ تو اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ، فمن اجرب الاول، پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ اس کے ساتھ تو کوئی خارشی اونٹ نہیں ملا تھا نا، اس کو خارش کی بیماری کس نے لگائی تھی؟ تو جس اللہ رب العالمین نے بغیر کسی اونٹ کے ملنے کے اس اونٹ کو خارش لگائی تھی، اس اللہ نے اپنے حکم سے دوسرے اونٹوں کو خارش لگائی ہے۔ تو اگر ایک خارشی اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹوں کو بیماری لگ جاتی ہے تو اس خارشی اونٹ کی وجہ سے نہیں لگتی ہے، یہ رب ذوالجلال کے حکم سے لگتی ہے۔
اللہ چاہے گا تو لگے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی۔ تو فرمایا کہ بیماری اسلام میں متعدی نہیں ہوتی ہے، اس لیے جس علاقے کے اندر موت عام ہو جائے، وبا عام ہو جائے، فرمایا بھاگنا نہیں۔ ہاں جس علاقے میں وبا آئی ہے تو وہاں پر جانا بھی نہیں۔ ایک علاقے کے اندر اگر طاعون کی بیماری آئی ہے تو فرمایا وہاں جانا بھی نہیں۔ کیوں؟ محدثین کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اس لیے منع فرمایا کہ اگر یہ وہاں پر چلا گیا اور اللہ کے حکم سے اس کو بیماری لگ گئی تو اس کا نظریہ خراب ہوگا کہ دیکھو بیماری متعدی ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں پر نہ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، تاکہ تمہارا عقیدہ اور ایمان محفوظ رہے، نظریہ تمہارا محفوظ رہے۔ 8ویں وصیت وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، فرمایا کہ اپنی وسعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، فرمایا کہ جس کے وہ اللہ پاک نے وسعت عطا فرمائی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کے بقدر خرچ کرے۔ اللہ نے جتنی آپ کو وسعت دی ہے اس کے مطابق اپنی بیوی کو کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لقمہ جس کو آپ اٹھا کر کے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ لقمہ جو آپ اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، صدقۃ، رب ذوالجلال اس لقمے کے عوض آپ کے اعمال نامے میں صدقے کا ثواب لکھواتے ہیں۔ وہ ایک شخص نے عرض کیا، سنن ابی داؤد میں ہے، اے اللہ کے رسول میرے پاس دینار ہیں، میں کس پر خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے آپ پر اپنا نفس کا حق ہے، اپنے اوپر خرچ کرو۔ کہا اللہ کا رسول میرے پاس دوسرا دینار بھی ہے، تو آپ نے فرمایا علی ولدک، اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ عرض کرتا ہے اللہ کا رسول تیسرا دینار بھی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علی زوجتک، اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول ایک اور بھی دینار ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا علی خادمک، اپنے نوکر پر خرچ کرو۔ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول اور بھی دینار ہے، آپ نے فرمایا انت ابصر بہ، اب تو خوب جانتا ہے کہاں خرچ کرنا ہے، جہاں تو چاہتا ہے وہاں جا کے خرچ کر لے، لیکن اول حق اپنی جان کا ہے، پھر اپنی اولاد کا ہے، پھر بیوی کا ہے، اور پھر اپنے نوکروں کا ہے، ماتحتوں کا ہے، اس کے بعد جس پر خرچ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ تو فرمایا انفق علی عیالک من طولک، اپنی وسعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ اور سنن ابی داؤد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں بھی ارشاد ہے کہ اپنی بیویوں کو وہی کھانا کھلانا جو تم کھاتے ہو۔ ایسے نہ ہو کہ آپ تو بار ہوٹلوں میں خوب کھائیں پئیں اور اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو محروم رکھیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کا کھانا آپ کھاتے ہو اسی طرح کا کھانا اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ 9ویں وصیت وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنے اہل و عیال سے ادب سکھانے کی لاٹھی نہیں ہٹانا، اہل و عیال پر ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جانا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پٹائی کر کر کے ان کی ہڈیاں توڑ دینا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ان پر نظر رکھنا، اپنی بیوی پر نظر رکھنا کہ آپ کے بیوی کے کیا اعمال ہیں، اپنے بچوں پر نظر رکھنا کہ آپ کے بچے کس حال سے گزر رہے ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ آپ اپنے کام کاج میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ بچوں پر آپ کی کوئی نظر نہیں، آپ کے بچے نشہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہوں، آپ کے بچے بد مذہبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، آپ کے بچے بدکاروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند،
نیک آدمی کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور بدکار کی صحبت انسان کو بدکار بنا دیتی ہے۔ آپ کی اپنی اولاد پر نظر ہونی چاہیے، ایسے نہیں کہ ان کو موبائل پکڑوا کے اور فارغ ہو جاؤ، بس ابھی بچہ مصروف ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا استعمال کیسا ہے، غلط استعمال تو نہیں ہے، ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اسباب آپ مہیا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنی اہل و عیال سے ادب کی لاٹھی ہٹانا نہیں، ان پر کڑی نگاہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے، مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين، جب آپ کے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا حکم دینا، اور اگر جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے پھر بھی اگر نماز نہ پڑھتے ہوں وَضْرِبُوا، تو ان کی پٹائی بھی لگانا۔ لیکن محدثین نے، شارحین نے لکھا کہ اس پٹائی کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کی ہڈیاں توڑ دینا یا ان کا چمڑا اتار دینا، ایسے نہیں، معمولی سی پٹائی لگانا کہ ان کو احساس ہو کہ میں جس طرف جا رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اپنی اہل و عیال سے ادب کی لاٹھی نہیں ہٹانا۔ اور 10ویں وصیت وَآخِفُهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے اہل و عیال کو اللہ سے ڈرانا، اپنے اہل و عیال کو یہ سمجھانا کہ میرا اور آپ کا ایک خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر کے اس کو راضی کرنا ہے اور اس سے جنت حاصل کرنی ہے، اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، کیونکہ اس نے جنت بھی پیدا فرمائی ہے تو جہنم بھی پیدا فرمایا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اپنے رب کو ناراض کرے گا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا جہنم سے بچنا ہے۔ تو فرمائے اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو اپنے رب سے ڈراتے رہنا کہ آپ کا ایک رب ہے جس کی نافرمانی سے تجھے ڈرنا چاہیے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں پر بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ اپنے بچوں کو سبق پڑھانا ہے کہ اللہ پاک کا تعارف کروانا ہے۔ اور میں نے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، حاجی عبدالوہاب صاحب کا بیان سنا تھا۔ حضرت فرما رہے تھے کہ ماں باپ عجیب ہوتے ہیں، بچے کو کوئی چیز کھانے پینے کی دلاتے ہیں، پھر بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹے یہ آپ کو کس نے لے کر دیے، تاکہ وہ کہے کہ ابو نے لے کر دیے۔ وہ کہتے ہیں ابو آپ نے لے کر دیے نا، تو یہ خوش ہوتا ہے۔ بھائی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو یہ تربیت کیوں نہیں دیتے ہو کہ بیٹا یہ آپ کو کھانا کس نے کھلایا؟ وہ کچھ بھی کہے آپ اس کو یہ سمجھائیں کہ اللہ نے کھلایا۔ یہ رزق تجھے کون دیتا ہے؟ آپ بچے کو سمجھاؤ کہ آپ کو اللہ دیتا ہے، تاکہ بچے کی بچپن سے ہی اپنے رب سے محبت بڑھ جائے۔ جب اس کی اپنے رب سے محبت ہوگی تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے رب کی مان کر کے چلے گا، اور جو رب کی مان کر چلے گا تو رب کا حکم ہے اپنے والدین کی اطاعت کر، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ جب بندہ اپنے رب کی عبادت کی طرف آیا تو رب کی عبادت اس کو برانگیختہ کرے گی کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کر۔ جو رب کو پہچانے گا وہ اپنے والدین کو بھی پہچانے گا، اور جو رب کو نہیں پہچانے گا تو وہ اپنے والدین کو بھی نہیں پہچانے گا۔ اس لیے اخفہم فی اللہ، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو اپنے رب کے بارے میں ڈراتے رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ خود بھی جہنم سے بچو اور اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔
حدیث کی کتاب مستدرک حاکم میں اس آیت کریمہ کے تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ہم خود بھی بچیں اور ہماری اولاد بھی بچ جائے، اہل و عیال بھی بچ جائے، اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے علموا انفسکم و اہلیکم خیرا، کہ ہم خود بھی خیر سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی خیر سکھائیں۔ خیر کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ خیر کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ خیر مما یجمعون، قرآن نے کہا کہ قرآن ہی خیر ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن خیر ہے، حدیث خیر ہے، دین خیر ہے۔ خود بھی دین سیکھنے والے بن جائیں اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھانے والے بن جائیں تو انشاءاللہ خود بھی جہنم سے بچ جائیں گے اور ہمارے اہل و عیال بھی جہنم سے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری وصیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا